کوئٹہ کا ایک ایسا قبیلہ جہاں اگر گھر کی لڑکی کو 14 سال کے ہوتے ہی گھر سے نہ نکالا جائے تو لڑکی اس قبیلے کے مردوں پر حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن کیسے؟ جان کر آپ کی بھی روح کانپ جائے۔ بڑی سی حویلی میں اس وقت جیسے عدالت لگی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنی جگہ پر خاموش تھا، سب کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں، سب کے دل زور زور سے یوں دھڑک رہے تھے جیسے ابھی سینے سے باہر نکل جائیں گے۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ ایک طرف دادا حضور اپنی نشست پر براجمان فیصلہ سنانے والے تھے، اور دوسری طرف مجرم بنی میری پھپھو، جن کے چہرے پر اس وقت کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ گردن اٹھائے تن کر جیسے سب سوالوں اور الزاموں کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھیں۔ ہم سب گھر والے تھوڑا دور کھڑے منتظر تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ ابا اور تایا چچا دادا جان کے پیچھے کھڑے بالکل چپ تھے، جانے ان کو اپنی بہن پر ترس کیوں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کو بچانے کی بجائے چپ کر کے کیوں کھڑے تھے؟ مجھے یوں پھپھو کو دیکھ کر بے چینی ہو رہی تھی کہ وہ بیچاری کچھ نہیں کر پا رہی۔ پھپھو کا جرم بھی تو بہت بڑا تھا۔ دادا جان نے گرجتے ہوئے پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی شادی کرنے کی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تم قبیلے کے تمام مردوں پر حرام ہو چکی ہو؟ پھپھو کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا، کہنے لگی، ابا جان، جس سے میں نے شادی کی ہے وہ آپ کے قبیلے کا نہیں، تو میں اس پر حرام نہیں ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کا ایمان خطرے میں نہیں پڑا۔ دادا جان کو طیش آیا اور انہوں نے غصے سے اٹھ کر پھپھو کے منہ پر زوردار تماچا رسید کر دیا۔ پھپھو نے خاندانی روایات کو توڑتے ہوئے اپنے تانگے کے کوچوان سے شادی کر لی تھی۔ اس بیچارے کو بھی پکڑ لیا گیا تھا اور اسے قید کر دیا گیا تھا۔ ابا اور دادا جان جانے ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میری دادی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر دادا نے ہاتھ اٹھا کر وہیں روک دیا اور کہا، زبیدہ بیگم، بیٹی کی محبت میں خاندان کے اصول نہ بھول جاؤ۔ یہ اچھے سے جانتی ہے کہ اس پر شادی حرام ہے، لیکن پھر بھی اس نے کی، اور وہ ایک کوچوان سے ساری برادری میں ہماری ناک کٹا دی۔ اسے تو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر اس سے پہلے ہم اس سے ضرور پوچھیں گے کہ اس کی مدد کس نے کی۔ وہ گرجدار آواز میں پوچھنے لگے، تم اکیلی تو یہ سب کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی، ضرور کسی نہ کسی نے تمہاری مدد کی ہے، اس کا نام بتاؤ تاکہ ہم تم دونوں کو ہی سنسار کر سکیں۔ پھپھو نے میری طرف اشارہ کیا کہ میری مدد اس نے کی۔ دادا نے بندوق کا رخ میری طرف کر لیا کہ میں پہلے اس کی جان لوں گا جس نے تمہاری مدد کی۔ خوف سے میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرنا چاہا کہ مجھے مت ماریں، مگر دادا نے بندوق کا رخ میری طرف کر کے ٹریگر دبا دیا، اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں گہرے گہرے سانس لیتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ خواب تھا، مجھے گولی نہیں لگی تھی۔ ہر کچھ عرصے بعد یہ خواب مجھے آتا تھا اور میری باقی کی رات پھر آنکھوں میں کٹتی تھی۔ یہ خواب ایک سچے واقعے پر مشتمل تھا جو میرے لاشعور میں اس طرح سے محفوظ ہو گیا کہ ہر کچھ دنوں بعد مجھے ستانے آ جاتا۔ یہ سب جو مجھے خواب میں نظر آتا تھا وہ سب حقیقت میں بیت چکا تھا۔ اس خواب کا ایک منظر سچ تھا سوائے آخر والے کے، کیونکہ پھپھو نے دادا کو نہیں بتایا تھا کہ ان کی مدد کس نے کی۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ ان کی مدد میں نے کی تھی۔ میرا نام زمرد ہے اور میرا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں رسم و رواج پر لوگ جان دے دیتے ہیں، جہاں ہر صورت خاندانی اصولوں کی پاسداری کی جاتی ہے، چاہے کسی کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میرے دادا ابھی تک حیات تھے اور خاندان کے سبھی فیصلے وہی کرتے تھے، پھر چاہے وہ کسی کی زندگی کا ہو یا موت کا۔ میں نے بچپن سے ہی حویلی کا نظام دادا کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ دادی کو بھی ان کے فیصلے کے آگے بولنے کی جرت نہیں تھی۔ میں اپنے خاندان کی واحد لڑکی تھی جو باغی طبیعت کی تھی۔ میں بچپن سے ہی اس ماحول کی عادی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنا ماحول اور نظام بہت فرسودہ لگتا تھا۔ میں اکثر اکتا کر بولتی تھی کہ میں یہاں کیوں پیدا ہو گئی، مجھے یہاں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ باتیں صرف اماں اور پھپھو کے سامنے ہی کر سکتی تھی۔ گھر کے مردوں کے سامنے بولنے کی ہمت کبھی نہیں کر پائی۔ مجھے یاد ہے میں 10 سال کی تھی اور میں ضد کرنے لگی کہ مجھے بھی ٹی وی دیکھنا ہے۔ اماں مجھے سمجھا رہی تھیں کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں ٹی وی نہیں دیکھتی۔ میں نے چلا کر کہا کہ ہمارے گھر کے مرد کیوں ٹی وی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھوں گی۔ اس وقت دادا آ گئے۔ اماں نے گھبرا کر میرے منہ پر ہاتھ رکھا، مگر دادا میری ساری باتیں سن چکے تھے۔ انہوں نے اماں کی طرف غضبناک انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی،
اگر دوبارہ میں نے اس کے منہ سے ایسی کوئی بات سنی تو بہو بیگم وہ تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ اماں کانپ گئیں اور فوراً دادا کے قدموں میں گر گئیں، معافی مانگنے لگیں۔ مجھے یہ سب بہت برا لگا، مگر شعور آتا گیا اور مجھے علم ہو گیا کہ یہ سب یہاں بہت عام ہے۔ میرے دادا کے گھر میں آتے ہی سب عورتوں کی سانس اٹک جاتی تھی۔ سارے خاندان میں صرف میرے ابا ہی تھے جو تھوڑے سے نرم مزاج تھے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی میرے ذہن میں سوالات پیدا ہونے لگے۔ میں اپنی اماں، چچی اور تائی کو دیکھ کر سوال کرنے لگتی کہ پھپھو کی شادی کیوں نہیں ہوئی۔ اس سوال کے جواب میں سبھی چپ ہو جاتے، جیسے کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو۔ ہمارے خاندان میں صرف مڈل تک پڑھنے کی ہی لڑکیوں کو اجازت تھی۔ میں نے بھی جب مڈل کر لیا تو دادا نے مجھے بڑے باروب انداز میں کہا کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں اس سے آگے نہیں پڑھتیں، کیونکہ ہم اب تمہاری شادی کا سوچیں گے۔ میں نے جب سنا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے آج تک خاندان میں کوئی شادی نہیں دیکھی تھی۔ ہمیں جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی، گھر کے مرد چلے جاتے یا بہت ضروری ہوتا تو دادی چلی جاتی۔ اب جب مجھے میری شادی کی خبر ملی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور خاندان میں اکلوتی لڑکی بھی میں ہی تھی، باقی سب کے صرف لڑکے ہی تھے۔ میں بہت خوش اپنے کمرے میں آ کر خوشی سے جھومنے لگی کہ اب میری شادی ہوگی اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں چلی جاؤں گی۔ میری پھپھو نے جب سنا تو مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگیں، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں یہی تماشا ہوتا ہے۔ لڑکی کو 14 سال کا ہونے پر شادی کا لارا لگا دیا جاتا ہے اور پھر یہ کہہ کر بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ 14 سال کی عمر گزر جاتی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، پھپھو یہ 14 سال والا کیا چکر ہے؟ میں ابھی 14 سال کی نہیں ہوئی تھی، صرف 2 مہینے رہ گئے تھے۔ پھپھو کہنے لگی، وہ سب چھوڑو، تم بس یہ یاد رکھو کہ اس گھر کے مرد کبھی بھی تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ ہمارے قبیلے کی روایت ہے کہ لڑکی اگر 14 سال کی ہو جائے اور اسے گھر سے نہ نکالا جائے، یعنی اس کی شادی نہ کی جائے، تو وہ باقی مردوں پر حرام ہو جاتی ہے، جیسے میں حرام ہو گئی ہوں۔ قبیلے کا کوئی مرد مجھ سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اس عجیب و غریب روایت کو سن کر الجھن کا شکار ہو گئی کہ یہ کیسی روایت ہے۔ میں نے سوچا کہ میرے بابا تو ایسے نہیں ہیں، وہ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور ہر صورت میری شادی کریں گے۔ میں 14 سال کی ہو گئی، مگر پھپھو نے سچ کہا تھا۔ اس دن کے بعد سے جیسے دادا بھول گئے کہ انہوں نے میری شادی کی بات کی تھی۔ میں لڑکی ہوتے ہوئے اپنے منہ سے کیسے یاد دلاتی۔ وقت گزرنے لگا اور پورا سال گزر گیا۔ پھپھو مجھے فاتحانہ نظروں سے دیکھتی کہ دیکھ لو، میں نے کیا کہا تھا کہ تمہاری شادی بھی نہیں ہوگی۔ ایک دن پھپھو مجھے بلا کر کہنے لگی، زمرد اب تو تمہیں یقین آ گیا نا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، ہم دونوں ہی ساری عمر اسی گھر میں ہی رہیں گی، لیکن میں تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں پڑھا لکھا کر کسی قابل بناؤں گی۔ مگر پھپھو کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہمارے خاندان میں تو کسی لڑکی کو پڑھنے کی اجازت نہ کبھی تھی اور نہ اب ہوگی، تو پھر؟ پھپھو کہنے لگیں، تم فکر نہ کرو، وہ میرا مسئلہ ہے۔ ہماری گھر کی عورتوں میں صرف پھپھو کو ہی باہر جانے کی اجازت تھی، کیونکہ وہ پاک بی بی کے نام سے مشہور تھیں اور پورے قبیلے کو پتا تھا کہ وہ سب مردوں پر حرام ہیں، اس لیے سب ان کا احترام کرتے تھے۔ دادا جان کو بھی تسلی تھی اور ان پر اعتماد تھا، اس لیے وہ انہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت دیتے تھے۔ عید یا دیگر مواقع پر بھی گھر کی عورتوں کے کپڑے لانا انہی کی ذمہ داری تھی۔ ایک دن پھپھو میرے پاس آئیں اور کہا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے ساتھ باہر لے کر جاؤں گی۔ میں نے سر پر چادر لی اور پھپھو کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر باہر چلی آئی۔ وہ مجھے لے کر اردو بازار میں چلی آئی تھی۔ انہوں نے میرے لیے 9ویں کلاس کی کتابیں لیں اور کہا، اب سے میں تمہیں پڑھاؤں گی، مگر یہ ہم دونوں کا راز ہے اور تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے خوشی سے حامی بھر لی، مجھے خود بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پھپھو نے مجھے وہیں ایک کتابوں والی دکان پر کھڑا کیا اور خود جانے کہاں چلی گئیں۔ کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو دیکھا وہ تو میرے آس پاس کہیں نہیں تھی، جانے مجھے یہاں اکیلی چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھیں وہ۔ میں باہر آ کر ادھر ادھر پریشانی سے دیکھنے لگی۔ اچانک وہ ایک طرف سے مجھے آتی دکھائی دیں۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کہاں تھیں آپ؟ میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ وہ لاپرواہی سے کہنے لگیں، میں یہیں آس پاس ہی تھی، چلو اب گھر چلیں۔ ہم گھر واپس جانے کے لیے تانگے میں بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ پھپھو نے کچھ سوٹ شاپر میں ڈال رکھے تھے، شاید انہی کے بہانے وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ پھپھو اس گاڑی بان سے کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہی ہیں۔
مگر میں کیا کہتی، میں تو بچی تھی، اس لیے چپ ہو گئی اور گھر آ کر کسی کو نہ بتایا۔ پھپھو نے مجھے خود پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے جانے کیسے میرا داخلہ بھی بھجوا دیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کوچوان نے ہی مدد کی تھی۔ پھر جب میرے پیپر نزدیک آئے تب بھی پھپھو مجھے کسی نہ کسی بہانے باہر لے کر نکل پڑتی۔ ایک دن دادا نے دیکھ لیا تو باز پرس کی۔ پھپھو کہنے لگی، ابا جان، میں اپنی ذمہ داریاں آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہی ہوں، آخر کل کو اسی نے یہ سب کرنا ہے، اگلی پاک بیوی یہی ہے، تو میں نے سوچا کہ ابھی سے اس کو سب کچھ سکھا دوں۔ ابھی ہم عید کے کپڑے لینے جا رہے ہیں سب کے لیے۔ اس تفصیلی جواب کے بعد پھر دادا نے کچھ نہ پوچھا۔ ویسے بھی وہ ڈیرے پر ہوتے تھے اور انہیں کم ہی پتا چلتا تھا کہ پھپھو کہاں اور کس وقت جا رہی ہیں۔ مجھے یہ پاک بیبی والا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ پاک بیبی کا کیا مطلب ہے، مجھے یہ عہدہ کیوں ملے گا؟ پھپھو کہنے لگی، ابھی تم چھوٹی ہو، مطلب سمجھ نہیں آ سکتا، تھوڑی بڑی ہو جاؤ پھر بتاؤں گی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں نے چوری چوری میٹرک کر لیا اور میری ماں کے علاوہ کسی کو میری سرگرمیوں کے بارے میں علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ پھپھو کی حرکتیں بھی مجھے اب سمجھ آ رہی تھی۔ وہ اس تانگے والے میں دلچسپی لے رہی تھی اور وہ بھی شاید انہیں پسند کرتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں بچی ہوں تو مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا، مگر میں نے اکثر گرمیوں کی لمبی دوپہروں کو جب سوئے ہوتے تو وہ دونوں حویلی کی پچھلی جانب جا کر بیٹھ جاتے اور گھنٹوں باتیں کرتے۔ ایک دن میں نے پھپھو سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ آپ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتی جبکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پھپھو کہنے لگی، میں پاک بی بی کے رتبے پر فائز ہوں، میں یہ اختیار نہیں رکھتی، میرے نصیب میں میرے گھر والوں نے عمر بھر کی تنہائی لکھتی ہے۔ پھر وہ پاک بی بی کا مطلب مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، جس لڑکی کی شادی گھر والوں نے نہ کرنی ہو اسے ہمارے قبیلے میں پاک بی بی کا درجہ دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ساری زندگی اکیلے گزارے اور لوگوں کو دعائیں دیتی رہے۔ میری شادی نہیں ہوئی اور جان لو تمہاری شادی بھی کبھی نہیں ہوگی۔ میں اس عجیب و غریب منطق پر حیران ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے، بھلا پھپھو کی شادی کیوں نہیں کی گئی اور میری کیوں نہیں ہوگی؟ پھپھو نے کہا، مگر میں نے اس خاندان کے لیے بہت قربانیاں دے دی ہیں، اب نہیں دوں گی، اب میں اپنی مرضی کروں گی اور شادی کروں گی۔ پھپھو نے مجھ سے پوچھا، کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گی۔ پھپھو نے اس تانگے والے سے شادی کر لی اور جس وقت وہ گاؤں سے نکلنے والی تھی کسی نے دادا جان کو مخبری کر دی۔ وہ دونوں گاؤں کی حدود سے نکلتے ہوئے پکڑے گئے اور انہیں دادا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پھپھو کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں تھا۔ دادا نے ان کو بہت پوچھا کہ رات کے وقت تم گھر سے باہر کیسے نکل گئی، کس نے دروازہ کھولا اور بند کیا، بتاؤ کس نے تمہاری مدد کی؟ پھپھو کو وہ مارے جا رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے میرا نام لے دیا تو دادا میری کیا حالت کریں گے، مگر پھپھو مار کھاتی رہیں مگر میرا نام نہ لیا۔ پھر خود ہی دادا نے سب عورتوں کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ ہم سب وہاں سے اپنے کمروں میں چلی آئیں۔ اس کے بعد مجھے پتا نہیں چلا کہ پھپھو کے ساتھ کیا ہوا، انہیں چھوڑ دیا گیا یا قید کر دیا گیا، کیونکہ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں ان کا ذکر کرنا یا نام لیا جانا بھی گناہ سمجھا جانے لگا۔ پھپھو کے جانے کے بعد مجھ پر بہت سختی ہو گئی اور باہر نکلنے پر تو ایسی پابندی لگائی کہ میں ایک بار بھی باہر نہ جا سکی، صرف چھت پر جا کر باہر کا نظارہ کر کے دل کو بہلا لیتی تھی۔ اس واقعے کو سالوں گزر گئے، میں کئی دن پھپھو کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ دادا جان نے ان کی جان لے لی ہے۔ اس کے بعد سے ان کے بارے میں کچھ سننے کو نہیں ملا تو اماں سمیت سب گھر والی عورتوں کا خیال تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ پھپھو کا غم دل سے لگائے دادی بھی رخصت ہو گئی۔ بہت کچھ بدل گیا، مجھے پاک بی بی کے رتبے پر فائز کر دیا گیا۔ میں نے سفید لباس دیبتن کر لیا اور لوگوں کو دعائیں دینے لگی۔ کبھی کبھی میں خود کو پھپھو کے روپ میں دیکھتی، مجھے لگتا کہ آئینے کے سامنے میں نہیں وہ کھڑی ہیں۔ مجھے ان کے انجام نے ایسا ڈرا دیا تھا کہ میں نے اپنے دل میں جاگتے ارمان سلا دیے، ان پر پہرے بٹھا دیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی پھپھو کی طرح اپنی جان سے جاؤں۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس عجیب و غریب روایت کا مقصد کیا تھا۔ پھپھو کو گئے 7 سال گزر چکے تھے۔ میں نے فرض کیا تھا کہ وہ مر چکی ہیں۔ انہی دنوں اچانک ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ میں دوپہر کو لان میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی جب ایک ملازمہ میرے پاس آئی۔ اس کے انداز سے ایسا لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے، ساتھ ہی وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی جیسے اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے اسے دیکھا تو پوچھا، کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ کہنے لگی، میں آپ کے لیے آپ کی پھپھو کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے ہاتھ میں دبا ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔
پھپھو کا نام سن کر میں چونک گئی۔ 7 سال کے بعد کسی کے منہ سے ان کا ذکر سنا تھا۔ میں نے دنگ ہو کر ملازمہ سے پوچھا، کیا مطلب؟ میری پھپھو، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اب اچانک سے ان کی طرف سے ایک پیغام کا ملنا بہت ہی حیرت انگیز تھا کہ وہ کیا واقعی زندہ تھیں؟ اگر زندہ تھیں تو اتنے سالوں کہاں تھیں؟ رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ہم سب کو لگتا تھا کہ اس دن دادا نے پھپھو کی جان لے لی تھی، اور اگر ان کی جان نہیں لی تو شاید ان کو قید خانے میں قید کر دیا ہوگا۔ مگر 7 سال بعد یوں ایک خط ان کی طرف سے آنا بہت ہی چونکا دینے والا تھا۔ جس ملازمہ نے مجھے خط دیا تھا اسے ہمارے گھر آئے 1 سال ہونے والا تھا، اور وہ ایک قابل اعتبار لڑکی تھی۔ وہ مجھے کشمکش میں الجھا دیکھ کر کہنے لگی، جی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ آپ کی پھپھو کی طرف سے ہی ہے۔ میں نے خط پکڑا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ اچھے سے بند کر کے میں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ مجھے لگا کہ پھپھو کا خط بہت طویل ہوگا، جس میں انہوں نے اپنے گزرے ماہ و سال کی داستان لکھی ہوگی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خط پر صرف 2 سطریں لکھی تھیں کہ جب کل تمہیں حویلی سے باہر نکالا جائے گا تو جس لڑکی نے تمہیں خط دیا ہے اس کے ساتھ وہاں سے نکل جانا۔ میں خط کے اس عجیب و غریب متن کو پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ میں تو گزشتہ 7 سال سے باہر نہیں نکلی تھی، اب بھلا کیسے باہر جا سکتی تھی؟ اور مجھے کون باہر لے کر جائے گا؟ پھپھو کو کیسے پتا چلا کہ کل مجھے حویلی سے باہر نکالا جائے گا؟ میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ مجھے شک ہوا کہ وہ خط پھپھو کی طرف سے تھا بھی یا نہیں، کیونکہ ان کا تو کہیں بھی نام نہیں لکھا تھا۔ میں کیسے یقین کر لیتی؟ ابھی خط میرے ہاتھوں میں ہی تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے اس کاغذ کو بیڈ کے نیچے چھپایا۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرے والد کھڑے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے دادا تمہیں بلا رہے ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں دادا کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کل تمہیں اپنے باپ کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کہیں جانا ہے، بیگ تیار کر لو۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ خط والی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ واقعی میں کل حویلی سے باہر جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، دادا جان کس سلسلے میں؟ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، ہمارے فیصلوں کی وجہ جاننے کا اختیار ہم نے آج تک اپنے بیٹوں کو نہیں دیا، تو تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ جاؤ، جا کر اپنا بیگ تیار کرو۔ میں وہاں سے باہر آ گئی۔ دل کیا کہ ایک بار اپنے باپ سے پوچھ لوں کہ کہاں جانا ہے، کتنے دنوں کے لیے، مگر اندر جو عزت افزائی ہو چکی تھی اس کے بعد حوصلہ نہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے بیگ میں کپڑے رکھنے لگی۔ جانے حویلی میں کیا چل رہا تھا؟ آخر کس لیے مجھے کل یہاں سے باہر لے کر جانے والے تھے؟ پھپھو جس وقت یہاں سے گئی تھی اس وقت میں 16 سال کی تھی، اور اب میری عمر 23 سال تھی۔ ان 7 سالوں میں ان کے جانے کا ہر بدلہ مجھے چکانا پڑا تھا۔ پھپھو کو تو پھر بھی کام سے باہر جانے کی اجازت تھی، مگر ان کے بعد مجھ پر پابندی لگ گئی کہ میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ گھر کے سارے مرد ملازموں کو نکال دیا گیا۔ یہ سارے اقدامات اس لیے کیے گئے تھے کہ کہیں میں بھی وہی حرکت نہ کروں جو میری پھپھو نے کی تھی۔ میں نے بیگ تیار کر لیا اور ابا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے دن حویلی کے آگے کار کھڑی تھی۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھنے والی تھی۔ اس سے پہلے صرف حویلی کی چھت سے ہی دیکھا تھا۔ ابا آگے بیٹھ گئے اور میں پیچھے۔ تھوڑی دیر بعد وہی ملازمہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی جس نے مجھے خط دیا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کر دی اور میں ایک انجان منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ 5 منٹ کے بعد ملازمہ نے میرے کان میں سرگوشی کی، بی بی آپ تیار ہو نا؟ وہ شاید اپنے ساتھ جانے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اس بات کا کیا جواب دوں۔ میں کشمکش اور الجھن کا شکار تھی کہ اس کا یقین کروں یا نہ کروں۔ اب ساتھ تھے، ہم دونوں کیسے بھاگ سکتے تھے؟ مگر اس کے پاس پورا پلان تھا۔ جیسے ہی ٹریفک رکا اور گاڑی اشارے پر رکی، ملازمہ نے دروازہ کھولا اور پھرتی سے باہر نکل گئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی اور ہم دونوں نے باہر آتے ہی اندھا دھن ایک جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ابا مجھے آواز دیتے ہوئے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ سڑک پار کر کے جیسے ہی دوسری جانب رکے، ایک کار ہمارے سامنے آ کر رکی۔ ملازمہ لڑکی جلدی سے اس کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور مجھے بھی اشارہ کیا۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی فراٹے بھرتی وہاں سے نکل آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ابا وہیں رہ گئے تھے۔ میں اس طرح گھر سے بغیر سوچے سمجھے نکل تو آئی تھی، مگر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹھیک کیا یا غلط۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ گاڑی کافی دیر بعد ایک گھر کے سامنے جا کر رکی۔ میں نے اترنے سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ گیٹ پر کون کھڑا ہے۔ گاڑی کے رکتے ہی میں باہر نکلی اور بھاگ کر اپنی پھپھو کے گلے لگ گئی۔ شکر ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا۔ میری پھپھو مجھ سے مل کر بہت جذباتی ہو گئی تھیں۔ میں ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ مجھے سسپینس چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ یہاں کیسے؟
उस दिन आप कैसे आज़ाद हुईं? फूफो ने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, मगर अभी किसी और को भी आना है, पहले उसे आने दो, फिर मैं बात करती हूँ। मैंने हैरत से सोचा कि मैं तो आ गई हूँ, अब फूफो को किसका इंतज़ार है? अब भला किसको आना है? आधे घंटे के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। फूफो भाग कर गईं। दरवाज़ा खोला और जो शख्सियत अंदर आई उसे देखकर मेरे औसान ख़ता हो गए। अंदर आने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बा की थी। मैं घबराकर खड़ी हो गई। अब्बा को यहाँ का एड्रेस किसने बताया? वो मेरे पीछे यहाँ तक चले आए। अब वो जाने मेरे साथ क्या सलूक करते। मैं अपनी फूफो के पीछे छुप गई। वो मुझे कहने लगी कि फ़िक्र नहीं करो, तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अपने बाप की रजामंदी से यहाँ आई हो। ये मेरे लिए एक और झटका था कि मेरे अब्बा को पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, इसके बावजूद उन्होंने आने दिया। ये सब क्या था? अब्बा ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे अभी भी डर लग रहा था। अब्बा आते हुए कहने लगे, बेटी डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं खुद यहाँ तक लाया हूँ, मैं तुम्हें उस हवेली से निकाल कर लाया हूँ। ये सब मेरे लिए बाइस हैरत था। फूफो ने कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें आज सब बताती हूँ। मैं बैठ गई तो वो कहने लगी, हमारे कबीले का एक बहुत ही अजीब रिवाज है, जिसका अब तुम्हें भी मालूम है कि जिस लड़की की 14 साल के होते ही शादी ना हो तो फिर बाकी सारी उम्र उसको कंवारी रहना पड़ता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि वो कबीले के बाकी मर्दों पर हराम हो गई है। मेरी बार भी यही हुआ। हालांकि मेरे बड़े रिश्ते आए, मगर हर बार इसी रस्म को बुनियाद बनाकर मेरा बाप मना करता रहा। पहले पहल तो मुझे समझ ही ना आई ये इस अजीबो गरीब रिवाज के पीछे क्या है, और जो वजह पता चली उसे जानकर मेरी नफरत में मजीद इजाफा बन गया। ये रिवाज इकलौती बेटी के लिए था और सिर्फ इसलिए था कि ज़मीन गैरों में ना चली जाए। बेटी को शरीयत के लिहाज से जितना हिस्सा देना बनता है वो निकाह की सूरत उनको देना पड़ता, यूँ उनकी आबाई ज़मीन दूसरों के पास ना चली जाए, इसलिए ये रिवाज बना दिया गया। मैं लड़की थी, कब तक अपने जज्बात काबू में रखती। मेरे भाई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थे, अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे थे, और मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जिसमें तन्हाई के सिवा मेरा कोई साथी न था। मैं जिस तांगे में जाती थी उसके कोचवान से मैंने बातें करनी शुरू कर दी। मुझे वो अच्छा लगने लगा। वो जब मुझसे प्यार भरी बातें करता तो मुझे महसूस होता कि मेरी ज़िंदगी में बस इसी चीज़ की कमी है। मैंने और फ़हद ने शादी का फ़ैसला कर लिया। बाकी का तुम जानती हो कि हम पकड़े गए। अब्बा जी ने मुझे कैद करने का हुक्म सुनाया। उस वक्त मैंने हिम्मत की और कहा कि अगर आपने हमें यहाँ से जाने ना दिया तो सुबह मेरे शौहर के घर वाले पुलिस को लेकर आ जाएंगे। मेरी झूठ मूठ की धमकी काम कर गई। फिर मैंने एक और शर्त उनके सामने रखी। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि आपने अपनी दौलत और जायदाद के लिए मेरी शादी नहीं की। अगर हमें जाने देंगे तो मैं अपने हिस्से की ज़मीन से दस्तबरदारी इख्तियार करूँगी। मैं पक्के कागज़ पर लिख कर देने को तैयार हूँ कि आज के बाद अपना हिस्सा नहीं मांगूंगी। अब्बा ने दस्तखत करवाया और मुझे जाने दिया, इस शर्त पर कि मैं हवेली से कभी कोई राब्ता नहीं करूँगी। मैं अपने शौहर के साथ यहाँ आ गई। मैंने राब्ता नहीं किया, मगर मुझे तुम्हारी याद आती रही कि कैसे तुम अब मेरी वाली ज़िंदगी गुजार रही हो। मैं तुम्हें भी उस कैद से निकालना चाहती थी, इसलिए भाईजान यानी तुम्हारे बाप से राब्ता किया और उनको तुम्हारे हुकूक से आगाही दी। मुझे 2 साल लगे तुम्हारे अब्बा को राज़ी करने में। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दे धीरानी, मैं आज तक इस रस्म के खिलाफ आवाज़ ना उठा सका, मगर अब उठाऊंगा। अब्बा से मैं कह कर आया था कि बेटी के हिस्से की सारी ज़मीन अपने नाम करवाऊंगा ताकि वो तुझे घर से बाहर निकलने दें। मैंने अपनी सारी ज़मीन तेरे नाम कर दी है। मैं तुझे यहाँ तेरी फुप्पो के पास छोड़कर जा रहा हूँ। उसने वादा किया है कि तेरी बहुत अच्छी जगह शादी करवाएगी। अब्बा वापस चले गए। ख़ानदान का वो रिवाज बदलना अभी इतना आसान नहीं था, इसलिए अब्बा ने मुझे फुप्पो के सुपुर्द कर दिया, जिन्होंने मेरी बहुत अच्छी जगह शादी करवाकर मेरी बेरंग ज़िंदगी में रंग भर दिए। लोग डरते हैं कि बेटी की शादी करेंगे तो ज़मीन गैरों में चली जाएगी। हालांकि इस बात से डरना चाहिए कि बेटी गैरों में चली जाएगी। जिस दिन ये सोच बदली उस दिन बहुत सारे ख़ानदानों के रस्म व रिवाज बदल जाएंगे।